اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رات 13ویں سورت اور 13واں پارہ چل رہا ہے. پچھلی دفعہ ہم اس کی 11 آیات کر چکے تھے. اس کے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. البتہ تھوڑا سا ایک ریویژن پچھلی دفعہ اگر کوئی نہیں آئے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ ہیونلی باڈیز جو ہیں چاند سورج ستارے گیلیکسیز ان کو بغیر کسی کھمبے اور بغیر کسی ہک کے سسپینڈ معلق کیا ہوا ہے. ان کی قدرت کا مظاہرہ تھا. پھر کس طرح سے سورج اور چاند کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ تمام معاملات کا وہ کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیسے پہاڑ بنائے اور اس میں ندیاں جاری کی. پھر کھیتوں کے بارے میں آیا کہ مختلف پھل جو ہوتے ہیں ان کے مزے میں, ذائقے میں, ٹیسٹ میں, نیوٹریٹو ویلیوز میں کتنا فرق ہوتا ہے. پھر ایک سائنٹیفک پوائنٹ جو آیا تھا کہ ہر فیمیل جو حمل جو ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کے پیٹ میں اور وہ کیا غذا ایبزارب کرتا ہے بچہ اور کس طریقے سے وہ بڑھتا ہے, کس وقت کتنی اس کو ضرورت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتے ہیں. تو یہاں سے اب کچھ بارش کے بارے میں پھر کچھ سائنٹیفک آج کے دور میں جو ہے 2 مقامات ایسے ہیں جس کا تعلق سائنس سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا. وہی ہے جو تم کو برق دکھاتا ہے جس سے تم میں خوف پیدا ہوتا ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے. اب یہ برق جو ہے بجلی کو بولتے ہیں, لائٹ کو نہیں بولتے. بجلی جو ہوتی ہے, بجلی جو گرج کڑکتی ہے اس کو برق بولتے ہیں. الیکٹریکل انرجی, لائٹ انرجی الگ ہے, ساؤنڈ انرجی الگ ہے. یہ صرف الیکٹریکل انرجی ہے. چارجز ملتے ہیں, مل کے برق پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ غور کروانے لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے برق سے لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. لوگوں میں بھی نہیں معلوم ہمارے گھر پہ گر جائے. اب حال میں ایک نیوز آئی کہ کہیں کڈپا میں کہیں بجلی گری, کوئی بچے پہ گری, وہ ختم ہو گیا. ایسے کئی نیوز آتے رہتے, میں برابر فالو کرتے رہتا ہوں. 7 آدمی پہ گری, گوڈاؤن پہ گری, کسی گھر پہ گری. تو جو ہے اس کا ایک خوف رہتا. اور پھر بجلی سے ایک امید بھی بنتی کہ جو کسان ہے کہ بھئی بارش ہوگی تو جو ہے ہماری کھیتی ہوگی. تو اس سے اللہ تعالیٰ خوف بھی پیدا کرتے ہیں اور امید بھی پیدا کرتے ہیں. وہ یونشیو صحاب الثقال, اور وہ بلند کرتا ہے صحاب یعنی بادل کو, ثقال بھاری وزندار. اب یہ بھاری بادل کتنے بھاری ہوتے ہیں. بھئی کوئی بارش ہوتے وقت پرنالے کے پاس آپ ایک بکٹ رکھیے, وہ بکٹ میں پانی جو بھر جاتا تو اٹھا کے دیکھیے کتنی ہیوی ہے, 15-20 لیٹر جمع ہوگا. تو کروڑہ بکٹ پانی ہے. یعنی بارش جو ہوتی تو شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ, مدراس پورا ڈوبا ہوا تھا, بامبے پورا ڈوبا ہوا تھا, شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں. تو اتنا وزندار پانی کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. کیا میکینزم کرتے ہیں آپ کے پاس بغیر پمپس کے آپ ٹانکی میں پانی نہیں چڑھا سکتے. آپ کو پمپ ہونا ضروری ہے. پاور فیل ہو گیا تو پانی نہیں چڑھتا اوپر. تو اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے. اور جیسا کسی نے بتایا کہ یہ جو بڑے بڑے ماؤنٹنز ہوتے ہیں, وہاں جو برف کے پہاڑ ہوتے ہیں, وہ بالکل سٹوریج ٹینکس کے ویسا ہے. جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی تو برف پگھلتا ہے, پگھل کے پانی کی شکل میں ندیوں میں آتا, اور ندیوں سے جو ہے آپ کھیتی باڑی کرتے, پانی پیتے. آپ اگر ہو تو پھر ٹانکیاں چڑھانا پڑیں گا اتنا. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ڈسٹیلیشن آف واٹر کر سکتے ہیں. جیسا سعودی عربیہ میں ڈسٹیلیشن پلانٹس ہیں کہ بھئی پانی کو گرم کرے, بھاپ بنا, وہ آیا, پھر اس کو ادھر ٹھنڈا کرے اور ڈسٹل کر لیں اس کو, سالٹ سے فری ہو گیا پانی. کتنی انرجی ہونا ہے, کتنی انرجی ہونا ہے. تو اللہ دیکھیے ان اجتماعوں کا مطلب یہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس کر کے سجدے میں گریے. اس میں آیت سجدہ بھی ہے, انشاءاللہ بات ختم ہونے کے بعد یاد رکھ کے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اتنے بھاری بادلوں کو ایک عجیب میکینزم میں ڈسپرسڈ قسم میں جو ہے پھیلا دیتا ہے. لیکن وہی جب بادل برستے ہیں تو بلینز اینڈ بلینز آف ٹن پانی جو ہے نیچے آ جاتا ہے.
ہماری ہمت ہی نہیں، ہماری کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم بادل کو اس طریقے سے، ہم تو بادل کھڑے ہوئے ہیں، بادل سے بارش نہیں برسا سکتے، ہماری مجبوری اتنی ہے، ہم پانی کو آپریٹ نہیں کر سکتے سمندروں سے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور پھر رعد جو ہے، اب یہ رعد کیا ہے؟ یہ گرج ہے، یہ ساؤنڈ انرجی ہے۔ برق کیا ہے؟ الیکٹریکل انرجی ہے، اس میں جو لائٹ دکھتی ہے وہ لائٹ انرجی ہے، اور رعد کیا ہے؟ گرج ہے، جو آواز آتی ہے، گرج رہا ہے۔ تو اب بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایسا اگر سننے میں آیا تو اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا، ڈرو اس سے۔ آگے بات آ رہی ہے، تو اب یہاں دیکھیے یہ بات آ رہی ہے کہ رعد جو ہے، جو گرج ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی حمد بیان کرتی ہے، تعریف کرتی ہے اس کی۔ اب یہ یسبح جو سبحہ کا جو مادہ ہے، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی فلسفی نہیں لڑاتا، قرآن ہی پہ چلے جائیں۔ سورہ مزمل کی 7ویں آیت ہے، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ بے شک دن کے وقت آپ کو طویل مصروفیت رہتی ہے۔ سبھا کا مطلب مصروف رہنا بھی ہے، پاکی بیان کرنا بھی ہے، بلند کرنا بھی ہے، اور مصروف رہنا بھی ہے۔ تو اب یہ رعد جو ہے یہ مصروف رہتی ہے۔ اب جیسا اس کے یہ بات ختم ہوئی، بات میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو بکھرتا ہے، پورا ارینج کرتا ہے، یہ جو ہے یہ مصروف رہتی ہے رات۔ اور کس طریقے سے مصروف رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی ایسے کام کرواتی ہے کہ لوگ الحمدللہ بولیں کہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ بھئی بارش کے لیے تڑپ گئے تھے، اتنی بارش دی ہے کہ دعا کرنا پڑا کہ اللہ آپ بس روک دیجئے، بس کافی ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جب نہیں دینا چاہتے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، پھر والملائکۃ من خیفتی، اور یہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ یسبح کے ساتھ یہ جملہ ملتا، یسبح الملائکۃ من خیفتی، یعنی ملائکہ بھی اللہ کے ڈر سے مصروف رہتے ہیں۔ پورے ملائکہ مصروف ہے ملائکہ، جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مختلف خاندانوں، مختلف محلوں سے لوگ آتے ہیں، وہ ملائکہ جمع ہوتے ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کو گواہی دیتے ہیں، آپ کے فلاں بندے فلاں کے بیٹے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے جنت کی امید میں دوزخ سے ڈر کے۔ تو کافی لمبی حدیث ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، جیسا قرآن سمجھنے کے لیے ایک مین کلاز ہوتا ہے، ایک سب آرڈینیٹ کلاز ہوتا ہے۔ مین کلاز کیا ہوتا؟ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، مین کلاز ہے، کیا کہا؟ کہ میں باہر جا رہا ہوں، سب آرڈینیٹ کلاز، اور میں کل واپس آؤں گا۔ یہ دو سب آرڈینیٹ کلاز کو واو ملا دیا۔ اس طریقے سے یسبح الملائکۃ من خیفتی، مین کلاز یسبح ہے، سب آرڈینیٹ کلاز یہ آ رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ملائک فرشتے بھی ڈر کے کام میں لگے ہوئے رہتے، اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ بجلی کی کڑک گراتا ہے، جس پہ چاہتا ہے گراتا ہے۔ ہر وقت اخباروں میں آتا رہتا ہے، ان پہ بجلی گری، ان پہ بجلی گری، یہ ہمیشہ اخباروں میں آتا رہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ قدرت نہیں ہے۔ بھئی ہم میں سے کئی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہیں ہے مسجد میں، باہر نکلے اپنا پرانے حرکتوں پہ واپس آ گئے، مسجد کی حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، کان اللہ بکل شیء محیطا، ہر چیز کو گھیرے ہوئے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کہیں ایسا مقام ہی نہیں ہے تم جس طرف پلٹو اللہ تعالیٰ کا اٹینشن ہے، تم تین بات نہیں کرتے چوتھے اللہ تعالیٰ ہوتے، تمہارے دل اور تمہارے بیچ میں اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں، تمہاری رگیں جہاں سے قریب ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تمام چیزیں وہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وہ ہوا شدید المحال، گو کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ دیکھیے آپ اگر کوئی ایک بکیٹ اٹھا لیا ہے، ہیوی ویٹ چیمپئن جو ہے ایک بکیٹ پانی اٹھا لیا، کوئی دوسرا آیا 2 بکیٹ اٹھا لیا،
بولے صاحب کیا طاقت ہے، 2 بکٹ پانی اٹھا لیا. یہاں تو بلینز اینڈ بلینز آف ٹنز آف واٹر جو ہے سسپینڈ کرے ہوئے اللہ تعالیٰ. تو پھر ان کی طاقت کیا طاقت ہوگی؟ کیا اندازہ لگائیں گے آپ؟ مچھر کیا مسجد کے ہال کا اندازہ لگائے گا کہ مسجد کا ہال کتنا بڑا ہے؟ وہ ادھر دیکھا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا. یہ تو اس کی حالت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بہت طاقتور ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ میں جو حدیث کا ذکر کیا تھا تو یہ ذرا غور سے سمجھیے بات کو کہ راگ جو ہے ساؤنڈ انرجی ہے، برق جو ہے لائٹ انرجی ہے، اور احادیث میں ان کو ملک کہا گیا ہے، ملائک، ان کو ملک کہا گیا ہے. تو اب میرا جو انٹرپریٹیشن سورہ بقرہ کی 30 سے 39 آیت پہ رہتا ہے کہ بھئی جب آدم علیہ السلام کے سامنے ملائک کو سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا تھا تو میرا پرسنل انٹرپریٹیشن یہ تھا، جو کافی علماء اس کو لائک بھی کر رہے ہیں، کہ بھئی ملائک کا سجدہ کرنا کیا تھا؟ یہ تھا کہ تمام انرجیز جو تھے، لائٹ انرجی، ساؤنڈ انرجی، الیکٹریکل انرجی، میکینیکل انرجی، ہائیڈروسٹیٹک انرجی، ہائیڈرو ڈائنمک انرجی، یہ تمام انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے جھکا دیا. اسی واسطے آج ہماری ترقی ہے، وی آر کنٹرولنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اگر یہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیں، بیکار ہو جائیں، بالکل بیکار ہو جائیں. ٹانکیوں میں پانی نہ چڑھے، پنکھا نہ چلے، لائٹ نہ چلے، کارز نہ چلے، ہوائی جہاز نہ چلے، لاریز نہ آئے، غلہ نہ آئے، بھوکے مر جائیں گے ہم. تو یہ اچیومنٹ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، یہ انسان کی کریڈٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ کہ یہ انرجیز کو ہمارے قابو میں دیا. یہ انرجیز بھی اللہ تعالیٰ کے، یہ میٹیریل بھی اللہ تعالیٰ کا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے. ہم کون سے اپنے سے بنے ہوئے ہیں؟ میں بولا تھا اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ ایسا بنائیے، اتنے ڈگریاں دلائیے، ایسا کریے، وہ کریے بول کے بولا تھا میں. میرے کو تو نیکسٹ مومنٹ کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ زندہ رہتے یا مرتے پتہ نہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ جو ملائکہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے سامنے جھکائے ہیں، یہ پورے انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قبضے میں دے دیا کہ دیکھو یہ استعمال کرو، اور وہ جب چاہے لے سکتے ہیں. دیکھیے اب قیامت کا چلتے چلتے جو ہے ہم قیامت کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی ایک کئی احادیث میں قیامت سے پہلے کے آثار قیامت اور قیامت سے پہلے آتا ہے کہ کسی پہاڑ کے پیچھے یہودی چھپا ہوا رہے گا، اور وہ جھاڑ یا پہاڑ بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، تو مسلمان اس کو مارے گا. ارے بھئی آج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہودی تو ٹاپ لیول پہ، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کو رول کر رہے ہیں وہ لوگ. ان کی پوری اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے. آج ان کا ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے کہ ہمارے بچے پتھرے مار رہے ہیں ان کے ٹینکس پہ. ہم پتھر مارنے کے قابل ہیں تو ان کے ٹینک سے حملہ کر رہے ہیں، جو گھر پہ چاہے بمباری کر دیتے، اتنے ایڈوانسڈ ہیں. تو پھر ہم ان کو کیسا ماریں گے؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انرجیز کو آپ کے قبضے میں دیا ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں. کیا ہوتے کائے کے یہودی؟ پھر کرسچنز اور مسلمز کی میجورٹی ہو جاتی، کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں رہتی، ہاتھا پائی پہ بات آ جاتی، 10 مل کے ایک یہودی کو مارتے ختم کر دیتے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں دیا. جیسا پروفیسر ہکسلے کا ایک سینٹنس تھا کہ اف یو آسک می ٹو سمرائز دا پروگرس آف سائنس ان ون ورڈ آئی ول سے اسپیڈ. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کیا ہوئی؟ ہم چیزوں کو یعنی کم وقت میں زیادہ چیزیں بنانا سیکھ گئے. 1 گز کپڑا بنانے 10 دن ہوتے تھے، اب 10 سیکنڈ میں جو ہے ہزاروں گز کپڑا نکل جاتا فیکٹری سے. اسپیڈ بڑھ گئی. یہاں سے سکندرآباد جانے کو جو ہے پیدل چلے گئے تو 5 گھنٹے ہوتے تھے، اب سڑک صاف رہی تو 6 منٹ 7 منٹ میں پہنچ جاتے. آپ پیدل چلے جاتے. آپ بمبئی کو چلے جاتے، 8 دن کا سفر ہے، 45 منٹس 50 منٹس کی فلائٹ میں بامبے چلے جاتے. تو سائنس کی ترقی نے آپ کو کیا دیا؟ اسپیڈ دی. وہ بھی آپ کی فطرت میں جو ہے بے چینی رکھ دی، بے صبری رکھ دی، اس کی وجہ سے آپ بنائے. تو اسی طریقے سے اگر مجھ سے پوچھے کہ بھئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہم کو عطیہ کیا ہے، تو بس انرجی پہ قابو ہے. یہ انرجی پہ جو ہم کو قابو ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ قابو چھین لیے تو پھر ہماری سیکنڈ میجورٹی ہوتی. سب میں زیادہ کرسچنز ہیں، اس کے بعد میں 6 بلین میں 1.3 بلین مسلمان ہیں.
تو عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد وہ کرسچنز بھی مل گئے، مسلمان بھی مل گئے، تو یہ مٹھی بھر یہودی ہوں گے، ان کو تو ویسے ہی ماریں گے. پہاڑ بولے گا صاحب میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اس کو. تو یہ بات یہاں سمجھنا ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بات کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ملائک ہیں، اور ملائک کا مطلب انرجیز کا ہوتا ہے. میرا ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ٹرانسلیشن ہے. اسی سے ملک ہے بادشاہ، اس کو پاور ہوتا ہے. اسی سے ملک ہے حکومت، اس کو پاور ہوتا ہے. ملک ہے جائیداد، اس کو پاور ہوتا ہے. قابو کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے. تو اس میں انرجی کا کانسیپٹ ہے. اب یہ سب دیکھنے کے بعد لہو دعوت الحق، تو حقیقت میں پکارنا اسی کو ہے. اب جب اتنی بڑی طاقتور شخصیت ہے، پچھلے سنڈے سے اب تک ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے بلینز آف ٹنز کا میٹیریل ہے اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے، نہ پلر ہے نہ ہک ہے، پہاڑ ڈالے ہیں، ندیاں بہائی ہیں، بھئی غذا اگا رہے ہیں، دنیا بھر کے پھل ہے، ترکاری ہے، کیا نہیں ہے، جانور ہر قسم کے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے. تو اتنے بڑے جب اللہ تعالیٰ ہیں تو دعا کرنا پکارنا تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور کس کو پکاریں گے؟ تو لہو دعوت الحق، حقیقت میں اسی کو پکارنا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز میں تمہارا یعنی کسی چیز میں بھی تمہاری جو ہے دعا قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے. اب آپ کھمبے کے سامنے کھڑے رہے کہ آپ 50 برس پکارتے رہیے، اے کھمبے مجھے یہ دلا دے، مجھے وہ دلا دے. وہی سیمنٹ ہے، وہی پتھر ہے، وہی لوہا ہے. نہیں ہوتا. کسی انسان کے سامنے کھڑے رہ کے پکاریے، آپ زندگی بھر گزار دیجئے. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ یوں دے رہے ہیں کہ اللہ کا باسطن کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، کہ یہ دوسروں کو پکارنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے کسی پانی کے پاس جائے، حسین ساگر کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے بولے کہ اے پانی تو میرے منہ تک آ جا، تو وہ زندگی بھر وہ پانی اس کے منہ تک آنے والا نہیں ہے. دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں. لوگ پوچھے کائی کو کھڑے ہیں صاحب، تو نہیں بھائی صاحب حسین ساگر سے بول رہا ہوں ذرا پانی میرے منہ میں آ، بول کے نہیں آتا. تو یہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ ایسی ہی مجبور ہے جیسا وہ پانی مجبور ہے تمہارے منہ تک پہنچنے کا. وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کی دعا جو ہے بالکل گمراہی کی دعا ہے. یہ اس کا کوئی منزل، اس کی کوئی مقام نہیں ہے، اس کی قبولیت نہیں ہے. دوسروں کو جو جا کے پکارتے ہیں وہاں آپ اللہ سے ہٹ کے کسی کو بھی پکاریے، وہ قبول نہیں کر سکتا دعا. یہ شیطان ہے، شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے کہ فلانی جگہ جا کے پکارو، فلانی جگہ جا کے پکارو. یہ شیطان کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، اور کس سے مانگیں؟ بات سمجھیے آپ. جب اللہ تعالیٰ رگے جہاں سے قریب ہے، میرے اور میرے دل کے بیچ میں ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ ہے، تو آپ دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ آپ مجھے ہمت دیجئے. کوئی بھی نہیں سن رہا. اللہ تعالیٰ سن لیے وہ بات کو. قریب بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قریب بھی ہیں. تو اور کوئی جو ہے دعا نہیں سن سکتا. دوسروں کو جو دعا کرتے ہیں وہ بیکار جاتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو پھر وقت کیوں خراب کرنا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جو کوئی آسمان میں، دیکھیے من جو ہے جاندار کے لیے عام طور پہ آتا ہے اور ماں جو ہے بے جان کے لیے آتا ہے. جو کوئی جاندار آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. سجدے کی اس سے پہلے بات آ چکی تھی. سجدہ کرنا، ٹوٹلی سرنڈر کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا اس کو مان لینا، یہ سجدہ ہے. ابھی ہم سجدہ کریں، ہمارا سجدہ کیا تھا؟ سجدہ سر جو ہے پیروں کے لیول پہ رکھے. اب سورج کو ہم ویسا نہیں کرتے ہوئے دیکھے، چاند کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے، کسی جھاڑ کو نہیں دیکھے، کسی پہاڑ کو نہیں دیکھے. تو ان کا سجدہ کیا ہے؟ سجدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جانا. تو جو کوئی آسمان ہو، جو کوئی زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے. یہاں تک کہ جو سائے ہوتے ہیں صبح کے اور شام کے، صبح کے سائے ویسٹ کی طرف جھک جاتے ہیں، شام کے سائے ایسٹ کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ جھکنا کیا ہے؟ لاز آف لائٹ فالو کرتے ہیں. اوپیک باڈیز give rise to shadows.
سورج ہے، اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پراپرٹی ایسا بنائے ہے کہ لائٹ کی روشنی کو اندر نہیں آنے دیتا، اوپیک ہے چھت. اگر اوپیسٹی نہیں رہتی تو آپ گھر میں پرائیویٹ رہ ہی نہیں سکتے تھے. بھائی گھر میں اگر اوپیسٹی نہیں رہتی، لائٹ کٹ نہیں ہوتی، تو آپ کمرہ بند کرو، گھر بند کرو، باہر والوں کو پورا اندر دکھ رہا، اندر والوں کو باہر دکھ رہا، تو پھر پرائیویسی کہاں سے رہی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ جو قانون ہے، لائٹ، الیکٹریسٹی، ساؤنڈ، یہ تمام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمارے لیے جو ہے مسخر کر دیا ہے یہ سب. یہ انشاءاللہ آیت سجدہ ہے، ختم ہونے کے بعد یاد سے انشاءاللہ کر لیں گے. قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے. قل کے معنی عام طور پہ کہیے کہ آتے ہیں. اب یہاں ہماری زبان میں اگر آپ بات کریں تو ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پالنے والا مالک کون ہے. دیکھیے رب کا ایک ڈیفینیشن بڑا اچھا آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں لاتے ہوئے اس کو مکمل کرنا. بھئی میری پیدائش ہو گئی، پیدائش کے بعد اب میرے تبدیلیاں آ گئے، پرائمری میں پڑھے، ہائی اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، سروس کرے، وہ سب یہ تبدیلیاں آ رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں کر رہا ہوں. میرے بس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ساری کائنات کی جو ہے یہ پرورش جو ہو رہی ہے، جو پال رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو پالتا ہے آسمانوں اور زمین کو، کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا وہی ہے. سورہ فاتحہ میں اس کا جواب آ گیا. قل فتخذتم من دونہ اولیاء. اور پھر ان سے پوچھئے کہ اس کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہو، اپنا گارڈین، اپنا سرپرست بناتے ہو. جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پالنے والے ہیں، یہ سوچ کے دیکھیے. والد صاحب بیچارے محنت کرتے، کماتے، لا کے کھلاتے، آپ ان کو تو گھاس نہیں ڈال رہے، وہ بازو کے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ جب پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسروں کو گارڈین کیوں بنا لیتے ہو، سرپرست کیوں بنا لیتے ہو، دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ یا لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. یہ اللہ سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ خود اپنے لیے کوئی نقصان اور فائدہ اور نقصان ان کا کنٹرول نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، مخلوق کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مخلوق خود اپنے لیے کوئی فائدے اور نقصان پہ کنٹرول نہیں رکھتی. میں اگر چاہوں مرنے تک بیمار نہ پڑوں، نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اور اگر میں بیمار پڑوں اور یہ چاہوں کہ میں صحت مند ہو جاؤں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو. میں چاہوں کہ کروڑ پتی بن جاؤں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں چاہوں کہ بھکاری بن جاؤں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. تو یہاں یہ بات جو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو یہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو مخلوق میں سے جن چیزوں کو پکارتے ہو، وہ لوگ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے فائدے اور نقصان پہ کنٹرول نہیں رکھتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم کو کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ نہ تمہارا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پر پہنچا سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے، یہ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں ساری کائنات کون چلا رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ لائیے ایک اندھے کو بولیے یہ سیڑھیاں اترو، اور ایک دیکھنے والے کو بولیے سیڑھیاں اترو. جوان بچہ ہوگا تو کود لیتے ہوئے سیڑھیاں اتر جائے گا، اور اندھا جو ہے نہیں معلوم، سیڑھیوں پہ گر جائے گا بیچارہ. تو اس طریقے سے یہ جو اندرونی اندھیرے ہیں اور اجالے ہیں جس کی بات آگے آ رہی ہے، اس میں یہ اندھے تو بھٹک رہے ہیں، ان کو اجالے ہی نہیں ہے. ام هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور، روشنی جو ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بڑی خاص بات ہے قرآن کی ماشاءاللہ کہ نور کا پلورل نہیں آیا قرآن میں، سنگولر. صحیح راستہ ایک ہی ہے، نور. اور ظلمات کا سنگولر نہیں آیا، بھٹکنے کے کئی راستے ہیں، اندھیرے کئی قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں. قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سلیکشن آف ورڈز. پورا قرآن ڈھونڈ لیجیے آپ،
اندھیرا بول کے سنگولر نہیں آیا میری جہاں تک اسٹڈی ہے، پورا پلورل ہے، کیونکہ بھٹکنے کے کئی راستے ہیں، اور نور کے پلورل انوار ہے، انوار کا لفظ ہی نہیں آیا قرآن میں، سنگولر آیا نور، کیونکہ صحیح راستہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، اندھیرے اور اجالے برابر ہوتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، وہاں سینٹر پیس بھی رکھا ہوا ہے، وہ ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تماشا، ایک دم لائٹ گئی، اب لائٹ جاتی ہے، آپ موم بتی لینے کو اٹھے، بڑ بول کے گرے، گھر والے پوچھے کیا ہے، کیا گرے، وہ تو نہیں معلوم کیا بیچ میں آ گیا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا اب۔ تو یہ باہر کے اندھیروں کی وجہ سے ایسا گر رہے ہیں، یہ اندر کے اندھیروں کی وجہ سے بھی گر رہے ہیں، مگر شیطان آپ کو سمجھنے نہیں دے رہا۔ شیطان سمجھ رہا کہ یہ گرنا ہی آپ کی زندگی ہے۔ تو اندر کا جو نور ہے یہ قرآن کا نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، نور مبین جو ہے قرآن کو کہا گیا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال ہے، ام جعلوا للہ شرکا خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو شریک بنائے ہیں وہ شریک ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو پیدا کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ملتی جلتی ہیں؟ کیا پیدا کی مخلوق؟ بھائی پورا آسمان ہے، اس سے پہلے سنڈے کو دیکھ چکے ہیں، چاند، ستارے، گیلیکسیز، لوکل گروپ آف گیلیکسیز، سپرا گروپس آف گیلیکسیز، ایکسپینڈنگ یونیورس، کئی بلین لیونگ بینگز، پلانٹس، اینیملز، اور پھر بولتے 99% آف دی لائف از ایکسٹنکٹ، 1% جو ہے تو اتنے جاندار چیزیں ہیں، ختم ہو گئے پہلے کے تمام چیزیں۔ 6 بلین انسان، اس سے پہلے کتنے بلین تھے، کتنے بلین آنے والے تھے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، انہوں نے کوئی ایک چیز کی خلقت کی ہے، ایک چیز بنائی ہے۔ بھی آپ کار بنا لیے، اللہ تعالیٰ گھوڑا بنائے، آپ جو ہے ہوائی جہاز بنے، اللہ تعالیٰ پلانٹس بنائے، سٹارز بنائے، معلق ہے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ متشابہ الخلق علیہم، تو اللہ تعالیٰ کی اور ان کی خلقت ان پہ ملتی جلتی ہو گئی۔ مخلوق کی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلقت سے ملتی جلتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ سوچئے، زندگی بھر سوچتے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے اگر کسی نے کوئی چیز بنائی ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کریشن سے کوئی ملتی نہیں ہے۔ ایسا انسان بنا ہے کوئی؟ کیا کبھی آپ بیٹھ کے غور نہیں کرے؟ آپ اپنے آپ پہ غور کیجئے، کیا چیز بنائی ہے؟ ہارٹ بیٹ ہے، آپ اس کو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، وہ اندر پمپ کر رہا ہے بلڈ برابر، ملینز آف گیلنز آف بلڈ جو ہے زندگی بھر پمپ کر رہا ہے۔ دماغ ہے، ریسپشن ریسپانس چل رہا ہے اس کا۔ آپ چل رہے ہیں، راستے میں دیکھتے دیکھتے پتھر آ گیا، آپ ہٹ گئے، آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ آنکھ دیکھی، برین کو سگنل بھیجی، برین بولا پیر ادھر ڈالو، آپ دیکھے بھی نہیں۔ پیچھے سے ہارن کا آواز آیا، کان بولا برین کو دیکھو پیچھے سے گاڑی آ رہی، برین انسٹرکشن دیا کہ جو ہے آپ فٹ پاتھ پہ آ جاؤ۔ آپ کن کن چیزوں کا شکر ادا کریں گے؟ ایک چیز بنایا ہے اللہ سے ہٹ کے، اللہ کی مخلوق نے کوئی چیز بنائی ہے ایسی کہ جو ہے ان کی خلقت مل گئی کہ آپ جو ہے ان کے شبے میں پڑ گئے۔ قل اللہ خالق کل شیء، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو ایک سینٹنس یاد رکھیے، دیر از اونلی ون کریشن، ریسٹ از کریشن۔ ایک ہی خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ شرک کیا ہے؟ مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانا۔ جو اہمیت خالق کو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے وہ اہمیت مخلوق میں سے کسی کو دینا، یہ شرک ہے، پارٹنر بنا دینا۔ سمجھنا کہ ان کا بھی دخل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، ویسا ان کے خلاف دوسروں کے احکامات پہ عمل کرنا۔ تو ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے۔ کیسا ہے؟ قہار۔ قہار کس کو بولتے ہیں؟ انگلش میں اس کو اومنی پوٹنٹ بولیں گے۔ ہر چیز پہ، ہر قسم کی، ہر وقت، ہر جگہ طاقت رکھنے والا۔ ہر چیز پہ، ہر قسم کی، ہر جگہ، ہر وقت طاقت رکھنے والا۔
یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کس قسم کی، ہر قسم کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کو، اومنی-پوٹنٹ ہے، پاورفل ہے اور واحد اس سے پہلے بات آئی ہے کہ بھئی مائل واحد، امت واحدہ کی جو بات آئی ہے، تو تمام اسماء الحسنہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ایز اے الہ جو کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ الہ ہے، انشاءاللہ بات آئے کہ ہیڈ آف دی یونیورس ہے، تو جو پورا کاروبار چلاتے ہیں تو ان کے پورے صفات جو ہے کام کرتے ہیں، تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں. انزل من السماء، اور ایک سائنٹیفک مثال آ رہی ہے، انزل من السماء مان فسالت اودیتم بمقدارها، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس سے وادیوں میں ان کے استطاعت کے مطابق، ان کی مقدار کے مطابق پانی بہنے لگا. بھئی جہاں بھی ذرا اونچی جگہ ملی، نیچی جگہ پہ پانی بہنے لگا. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور وہ پانی بہنے لگا. فاحتمل السیل زبدا ربیہ، اور پھر یہ جو بہاؤ پانی کا تھا اس کے اوپر کف آ گیا، پھولا ہوا کف. ربا اسی سے ہے، مال کا پھلانا. 100 روپئے دے کے 110 روپئے لیے، 10 روپئے وہ پھلاؤ ہے، مال کے اوپر پھول گیا، ربا اسی سے ہے. تو یہ کف کیسا رہتا؟ پھلا ہوا رہتا اوپر. آپ بچوں کو دیکھے ہوئیں گے، صابن کا کف بنا کے وہ پائپ منہ میں لے کے کھینچتے، پھر پھونکتے جاتے تو وہ کف وہاں ببلز بن کے پھونکتے چلے جاتے. تو اللہ سے ہٹ کے جو دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں، پھونکے تو ببل جیسا اڑ جاتا، ویسا ببل ہے. ایک جگہ عنکبوت کی مثال دی ہے، جالے کی مثال دی ہے سورہ عنکبوت میں. یعنی ان جن کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر، اور مکڑی کا گھر سب میں بودا گھر ہوتا ہے، کوئی اتنا بودا گھر نہیں بناتا جتنا مکڑی بناتی. تو بول رہے ہیں کہ یہ کف ہوتا ہے، پتلا تن فلم ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور یہ جو اپنے زیور بنانے کے لیے جو آگ پہ پکاتے ہیں اور دوسرے سامان کے لیے جو چیزیں آگ پہ جلاتے ہیں اس پہ بھی اسی طریقے کا جو ہے کف آتا ہے. بھئی جب سونے کو پگھلانا پڑتا ہے، اس کی جو غلاظت ہے نکالنا پڑتا ہے سونے چاندی کو، تو وہ جو غلیظ رہتا اس پہ بھی کف آتا. اب یہ سٹین لیس اسٹیل بنا رہے ہیں آپ، برتن کاپر براس وغیرہ کے بنا رہے ہیں، تو اس کو بھی میٹل نکالنے کے واسطے آپ کو پگھلانا پڑتا. تو پگھلائے تو ہوتا ہے کہ میٹل نیچے سیٹل ہو جاتا ہے، ہیوی ہے، اور یہ لائٹ جو غلیظ چیزیں رہتی وہ اوپر آ جاتے کف کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرق بیان کرتا ہے مثال کے ذریعے حق اور باطل کی. یہ جو جھاگ ہے، یہ جو کف ہے، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور وہ جو سونا ہے، چاندی ہے، وہ جو برتن ہے، میٹل جو رہ جاتا، یہ تو جو ہے حقیقت ہے، حق ہے، یہ اس کو استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، وہ امز زبد یذهب جفا، اور تو یہ جو کف جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، بیکار، یوز لیس فروتھ، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کف پھینک دیا جاتا ہے. اور وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور وہ جو چیز جو انسان کے نفع کی، فائدے کی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. بھئی پانی کے اوپر کف تھا، کف چلے گیا، پانی انسان کے کام کی چیز ہے، پانی ٹھہر گیا. سونا چاندی ٹھہر گیا، اس کے اوپر کف چلے گیا. پیتل تانبا لوہا ٹھہر گیا، اس کے اوپر کا کف چلے گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ آپ سمجھیں. مثال سے بعض وقت بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جیسا چاندی، سونے، پانی اور لوہا وغیرہ ان کے سامنے کف کی جو حیثیت ہے، اس سے بھی گئی گزری حیثیت ان لوگوں کی ہے جو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں مخلوق میں سے. ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. مکڑی کے جالے کی طرح، کف کی طرح، تن فلم، پھونکے تو جو ہے اڑ جائے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا استجاب، جواب، ریسپونڈ کرنا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے. حسنہ بہترین ہے، پرفیکشن ہے، بہت اچھا ہے ان کے لیے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ریسپونڈ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے. لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر ان کے پاس
پوری زمین کے اتنی دولت ہوتی اور اس کے برابر اور یعنی دگنی دولت ہوتی تو وہ فدیے کے طور پہ دے دیتے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں تو آپ زمین کی اتنی دولت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کی اتنی دولت اور اس سے دوگنی دولت مثلو اس کی دوگنی دولت بھی ہوتی تو فدیہ یعنی یہ سزا سے بچنے کے لیے جو کمپنسیشن ہے، ایک جج صاحب سزا سنا ہے بھائی 6 مہینے قید با مشقت ریگرس امپریزنمنٹ اور 50,000 روپیز فائن، 50,000 روپے جرمانہ۔ آپ قید نہیں برداشت کر 50,000 روپے جرمانہ دے دیجیے، 50,000 دیے چھوٹ گئے، قید سے چھوٹ گئے۔ یا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہوتا تو زمین بھر جو ہے اپنا پورا اس کے برابر دگنا دے دیتے تھے۔ تو بلکہ دوسری مقامات پہ آیا کہ قیامت میں جب ان کو عذاب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ دوستوں میں جن میں اٹھک بیٹھک ہوتی تھی بہت چاہتے تھے، سب کو آفر کریں گے، بولیں گے یا اللہ ان کو لے لیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیں تھوڑا امیجن کریے، ایسا زندگی میں کر سکتے آپ؟ بھئی آپ کی اولاد ذرا بیمار پڑی تو رات بھر نہیں سوتے آپ، خصوصاً چھوٹے بچے جو جن کے ہوتے ہیں وہ سو رہا نہیں، بے چین ہے، وہ بولے تو رات بھر بے چین رہتے آپ کہ بھئی صبح لے کے جائیں گے، کوئی ڈاکٹر کو بتائیں گے، کرے، بے چین ہوتے۔ اولاد کے ساتھ کوئی بھی چیز بری ہوئی بولے تو تڑپ کے رہ جاتے۔ آپ دعا کرتے یا اللہ مجھے دے دے مگر اولاد کو مت دے دے۔ دنیا میں یہ معاملہ ہے۔ وہ کیسی نہیں سزا ہوگی، کیسی نہیں سزا ہوگی کہ بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، اپنے دوست احباب کو، ہر چیز کو دے دینے تیار ہو جائے گا انسان کہ یہ لے لیجئے اور مجھے جو ہے سزا سے بچا لیجئے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بہت برا حساب ہے، کیونکہ اعمال برے تھے اس واسطے حساب برا ہوا۔ اعمال اچھے ہوتے تو اچھا حساب۔ وہ ماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں آگ جلتی ہے۔ وہ بیس المہاد، اور یہ جو ہے بہت بری ہیبیٹیشن رہنے کی جگہ ہے۔ میہاد جو ہے رہنے کی جگہ کو عام طور پہ بولتے جھولے کو جہاں بچے کو سلاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا برا مقام ہے رہنے کے لیے، جہنم بہت برا مقام۔ تو اب ان اجتماعوں میں یہ چیز لے کے اٹھنا ہے کہ یا اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس سے بچا لیجیے۔ اب اس کے بچانے کی کیا ترکیب ہے، ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے، ایمان اور عمل ہمارا ویسا ہو جائے۔ فَمَن يَعْمَلُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، تو کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا ایسا ماننے والا ایک اندھے کے برابر ہو سکتا ہے جو دیکھ ہی نہیں سک رہا ہے، مان ہی نہیں رہا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو ہے نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ دیکھیں اب یہاں تفسیر کی ضرورت ہے۔ نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ انٹلیکچوئل بلیورز، عقل مند ایمان لانے والے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کرا؟ سورہ آل عمران کی 192 آیت سے آپ لے لیجئے، وہاں بات آئے گی کہ ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی قلوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اولو الالباب بیچ میں آ گیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے ایک کے بعد ایک پیچھے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی۔ کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے۔ یہ اولو الالباب کون ہے؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر آسمان اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ انٹلیکچوئلز ہیں یہ،
ذکر کرتے ہیں ایمان والے ہیں، فکر کرتے ہیں انٹلیکچوئلز ہیں. مومن تو بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہوتا، مومن سے بڑھ کے انٹلیکچوئل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بہترین جنت کا ایم ہے اس کا. دوسرے بیوقوف ہیں، وہ ایم ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. اور پھر دعا کرتا ہے یا اللہ آپ بچا لیجیے. تو یہ عقل مند بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں، اولو الالباب. تو یہ اولو الالباب جو ہیں ان کی اور خصوصیات، ان کے کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقرار اور اپنے وعدے کو توڑتے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا ہے ہم نے. یہ قرآن سمجھنے پڑھنے میں یہی باتیں یاد آتی، تھوڑی چیزوں کو ہم کو یاد دلا لینا پڑتا اپنے آپ. سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں 172 to 174 آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریات نکالی. ذریات عام طور پہ پروجنی کو بولتے، نسل. ان کی نسل کو نکالی بنی آدم سے. آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، اولاد کی پیٹھوں سے ان کی نسل نکالی. پھر ان سے گواہی لی. کیا گواہی لی؟ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ گواہی لی. سب نے کہا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ رب ہیں. ہم تو شرک اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے. تو ہم گواہی دے کے آئے. اب ہمارے ایک انٹیلیجنٹ دوست تھے، وہ بولے حضرت میرے کو تو یاد نہیں ہے، میں کیسا مانوں؟ آپ کو یاد ہے؟ میں بولا نہیں میرے کو بھی یاد نہیں ہے. پھر آپ کیسا مان رہے؟ میں بولا قرآن میں ہے بول کے مان رہا ہوں میں. نہیں بولے ویسا رہتا تو یاد رہتا تھا. وہ اللہ کے فضل سے ایک بات آ گئی ذہن میں. میں بولا آپ کو پیدا ہوئے سو یاد ہے، آپ اماں کے پیٹ سے نکلے جب، تو کیا بےخوفی بات کر رہے ہیں؟ بولے پیدا ہوئے سو کیسا یاد رہے گا. میں بولا پھر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے. جب آپ کو اپنی اتنا بڑا ایونٹ زندگی کا اگر نہیں پیدا ہوتے تو یہ سب کنتے کہانیاں ہوتے ہی نہیں تھے نا. اتنا بڑا ایونٹ، اتنا چلاتے چیختے دنیا بھر کا جو ہے دنیا میں آئے، اور اتنا بڑا ایونٹ آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر اب یاد نہیں ہے تو پھر آپ پیدا نہیں ہوئے. خیر وہ شرمندہ ضرور ہو گئے، مگر بات یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو یاد ہو یا نہ ہو، قرآن میں جب بات آ گئی ہے تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم گواہی دے کے آئے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے. اسی لیے ہر ایک کو اندر سے پرک کرتا ہے. کسی شاعر کا مفہوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نہیں مانتا، یہ ہے کہ ماننے کے طریقے الگ ہیں. کہ کسی نے پتھر کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، کسی نے انسان کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. یہ ماننے کے طریقے الگ ہیں. کسی نے چانس اور لاز آف نیچر کو خدا کا مقام دے دیا ہے. سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے مانتے تو سب ہیں، یہ کلک کرتا. اب یہ قرآن کے ذریعے اس کو ذرا گدگدانا پڑتا، اس کو اچھال کے اندر سے لانا پڑتا کہ دیکھو یہ گواہی ہم دے کے آئے ہیں. تو ایک عہد، یعنی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں اور جو اقرار انہوں نے کیا اس کو توڑتے نہیں. ایک عہد تو یہ ہوا کہ ہم رب مان کے آئے ہیں. دوسرا عہد ہم قرآن یہاں تک پڑھتے ہوئے جب آ گئے ہیں تو کچھ تو ایمان کی کیفیت ہے. ہمارا ایک عہد کیا ہے اور ایک عہد کیا ہے؟ اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی عہد ہے، یہ وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ ہم سمجھے نہیں نا کلمے کو. وعدہ یہ ہے کہ دیکھیے یا اللہ بھی ہم آپ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانیں گے، کسی کو سپریم اتھارٹی نہیں مانیں گے آپ کے علاوہ. ہو گیا نا؟ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو ہم اپنی خواہش کو بھی آپ کے تابع کر دیں گے. کیسا تابع کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ کے احکامات پہ چلنے کے لیے ہم کو تعلیم دے کر گئے ہیں اس طریقے سے ہم عمل کریں گے. یہ ہے عہد ہمارا. دوسرا عہد، ایک عہد یہاں آنے سے پہلے کا تھا، ایک عہد یہاں آنے کے بعد. اب فرق کیا ہے؟ صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ صحابہ جوان لوگ تھے. ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے جب بچپنے میں ایمان لائے، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایمان لائے، ان لوگوں کے سامنے کلمہ پیش کیا گیا، وہ کلمے پہ غور کر کے ایمان لائے. ہم لوگوں کے سامنے کلمہ پیش نہیں کیا گیا. پیدا ہوئے تو اذان دے دیے کوئی کان میں،
اب تک اذان کے معنی نہیں معلوم ہم کو. کیا ٹریجڈی ہے. پیدا ہوتے ہی اذان دی ہے کان میں, اب تک اذان کے معنی نہیں معلوم ہم کو. کیا بول رہے ہیں کہ کیا ہے. ایک اللہ بولتے وہ اکبر کے بھی معنی نہیں معلوم. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پالنے والا مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہیں. اس کو اس لیے سمجھیے کہ آگے بات آ رہی ہے جہاں یہ دونوں الفاظ پھر آ رہے ہیں. اور پھر دوسرا کیا کرتے ہیں, والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا اس کو جوڑتے ہیں. جوڑنے کا کیا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری ہے, رحمی رشتہ دار ہیں, خون کے رشتہ دار ہیں, بھائی چارگی ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جماعت ہونا ہے ہمارے پاس. دیکھیے بغیر جماعت کے دم ہی نہیں ہے ہم لوگوں میں. آپ 300 تاگے لا کے رکھیے, ایک ایک تاگا کر کے توڑ دیتا ہوں میں. وہ 300 کی رسی بنائیے آپ, اپن پورے مل کے ٹرائی کریں گے توڑنے کو, نہیں ٹوٹتا. جماعت کی یہ بات رہتی ہے. مساجد میں جو جماعت کی بات ہے, یہ جماعت ڈسپلے آف سوشل یونٹی آف دی کمیونٹی ہے. تو اگر یہ اس آیت پہ عمل کرنا ہے تو پھر مساجد میں نماز پڑھنا پڑے گا, بتانا پڑے گا دیکھنے والوں کے لیے کہ دیکھو ہم لوگ کتنے متحد ہیں ماشاءاللہ. یہ جماعت فلانی جماعت فلانی جماعت فلانی جماعت نہیں ہے. یہ تو ایک ایک چیز کو لے کے اٹھے ہیں. میں غلط صحیح نہیں بول رہا ہوں. ہر ایک جماعت کے کچھ اپنے اصول ہیں, وہ بات الگ ہے. لیکن اصل جو جماعت ہے وہ جماعت المومنین اور مسلمین کی جو ہے مساجد کی جماعت ہے کہ محلے کے پورے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے. کیا متحد ہے؟ مجال ہوگی کسی کی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اس کو جوڑتے ہیں. وہ یخشون ربہم, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پالنے والے مالک سے ڈرتے ہیں. کیا کا ڈرتے ہیں؟ کتے بلیوں سے ڈرتے, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ایک کتا بھوکا تو ڈر جاتے. اللہ معاف کرے, ہم لوگوں کی کیسی کیفیت ہو گئی. ڈر ظاہر ہونا. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. کوئی صاحب بالکل دبک کے چلے جا رہے تھے. آپ نے بلا کے پوچھا یہ کیا چال اختیار کی, جھکا ہوا چلے جا رہا ہے. تو بولے جی نہیں تقوی کی کیفیت. بولے تو تقوی دل کی کیفیت ہے, اندر ہونا ڈر. تو اللہ کا ڈر رہنا اندر کہ بھئی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اگر چڑ جائیں ہمارے سے, نہیں معلوم سزا دے سکتے ہیں. وہ یخافون سوء العذاب, اور پھر اس سے خوف کھاتے ہیں, برے حساب سے خوف کھاتے ہیں. مرنے کے بعد زندگی ہوگی اور جو دیا ہے جو لیا ہے ہر چیز کا حساب ہوگا. کیا کمایا, کیسا خرچہ, ہر چیز کا حساب ہوگا. اس حساب کے بارے میں اگر آپ کانشیس رہیں گے تو اس وقت جو ہے آپ اس سے ڈریں گے نا, برے حساب سے ڈریں گے. دیکھیے آپ کوئی عمل کریں, ایک عادت کر لیجئے, سوچ لیجئے یہ قرآن اور حدیث کے تابع ہے یا نہیں ہے. ڈھونڈیے قرآن اور حدیث میں, ڈھونڈیے. جیسا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اینالائز کریے یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے. انشاءاللہ آپ کو جواب آئے گا بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے, اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہونا. یہی آپ چھوڑ کے ون ڈے انٹرنیشنل چل رہا جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, درس کو نہیں آئے آپ. ظہر کی نماز چلے گی, عصر کی نماز چلے گی. کیا سسپینس تھا صاحب, اس کی سینچری قریب تھی, وہ جیتنے کو 5 رن تھے, 1-2 گولے باقی تھے. یہ اللہ کا خوف کا ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے. یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہم. تو یہ وہ لوگ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے میں جو محنت ہوتی ہے اس میں صبر کرتے ہیں. دیکھیے وجہ, اس سے پہلے بھی بات سمجھائی گئی, چہرے کو بولتے ہیں, یہ وجہ ہے. تو اس کو اٹینشن کا ترجمہ, توجہ کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے کہ بھئی میں ادھر دیکھ رہا ہوں, کوئی میرا نام لے کے ادھر سے پکارے, تو میں توجہ اٹینشن ادھر کرنے کے لیے ادھر اپنا چہرہ پھیرا. تو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا, اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا. اور اس عمل میں تکلیف ہوگی, برابر تکلیف ہوگی. فجر کی نماز ہے, 12 منیمم چل رہا, سردی کا وقت ہے, وہ وقت کوئی اٹھ رہا ہے, وضو کر رہا ہے, سردی میں اوڑھ لپٹ کے جماعت کے لیے چلے جا رہا ہے. عشاء کی نماز میں ویسی سردی ہو رہی ہے, وضو کر رہا ہے, چلے جا رہا ہے.
تمام چیزیں چھوڑ کے آ گیا ہے، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے. ہم کہاں کرے تھے؟ آپ صحابہ سے پوچھئے کیا صبر کرے تھے. 20 21 مرتبہ جو اسلام کی خاطر جنگ پہ نکل گئے. کیا صبر کی ضرورت تھی؟ تو اب اٹینشن حاصل کرنا. دیکھیے ایک مثال سمجھ میں آتی ہے. ایک بچہ ہے بے ضرورت کے رو رہا ہو. کیوں رو رہا؟ اس کی ماں اپنے سہیلیوں سے بات کر رہی، اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہی، تو ماں کے اٹینشن کی خاطر رو رہا. ماں اٹھا کے گود میں لیتے، خاموش ہو گئے. تو یہ اٹینشن حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اٹینشن کیسا حاصل کرنا؟ اس کے احکامات پہ اتنا عمل کرو کہ اس کا اٹینشن ہمارے طرف ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اٹینشن حاصل کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے پلورل ہے، یہ جو اقام الصلاۃ یہ پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے. یہ سب مل کے جماعت قائم کرتے ہیں. نماز کا ایک نظام ہے. پکار رہے ہیں مؤذن صاحب، آئیے صلاۃ کی طرف آئیے بھلائی کی طرف آئیے. پکار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو. وہ ڈائلاگ سنے نہیں آ رہے. ارے اب ٹی وی بڑھاؤ بھائی، وہ اذان میں سنے نہیں آ رہے ہیں ڈائلاگ بولے. یہ حال، اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو، یہ حالت ہم لوگوں کی ہو گئی. ذرا زور سے کرو اذان. یہ مائکوں پہ کائی کو دیتے نہیں معلوم. اور پھر مسلمان ہیں تو یہ تو بلا رہے ہیں بھلائی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. اور پھر گواہی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. معلوم ہوا کہ تم جاؤ گے تو یہ گواہی دو گے فزیکل. نہیں سمجھ رہے ہیں ادا کا مطلب ہم؟ اللہ معاف کرے ہم کو، ہمارے متعلقین کو. تو یہ ڈسپلے آف سوشل یونٹی ہے. یہ نماز قائم کرتے ہیں جماعت سے. اور جو ہم نے جو ان کو دیا ہے، مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو دیا ہے خرچتے ہیں. تو جب ہم نے ان کو دیا ہے تو پھر ان کا خرچہ بھی ہمارے احکامات کے مطابق ہوتا ہے. میں یہ پڑھا صاحب، جاتے ہی فوراً چکن 65 کھا لیا بولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیے سو پیسوں میں کھایا بولے، تو چکن 65 کھاؤ بول کے دیا. ہاں آپ کوئی فقیروں کو پیسے دیتے چلے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی جو زیادہ دولت ہے وہ غریبوں میں بانٹو، زکوٰۃ دو. تو جب مال ہم نے دیا ہے تو پھر ہمارے احکامات کے مطابق آپ خرچیں گے. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی میں آپ کے پاس 1000 روپے رکھا ہے، بولے آپ ذرا میرے ساتھ چلیے صاحب، برابر دکھتا نہیں میں گننے کے لیے. میں جس کو جتنا بولا، ایک کوئی غریب بوڑھی بڑی عورت بیٹھی تھی، بولا آپ ان کو 500 روپے دے دیجیے. آپ بولے 500 روپے صاحب، فقیر کو 500 روپے. اب میں بولا بھائی آپ کون؟ پیسہ میرا حکم، آپ بیچ میں کون؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی دیا ہے، صلاحیتیں، علم، دولت جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. ہر جگہ پہ سوچ رہے کہیں کو ان کو دینا. اجی حکم ہے حضرت غریبوں کو دو بول کے. ہو تو حضرت ہوئیں گے بھائی، انہوں پڑھے نہیں تو میں کیا کروں؟ ہم پڑھے لکھے کمائے، انہوں نہیں پڑھے نہیں کمائے، تو پھر کیا کریں گے؟ ان کے بچے کیا قصور کریں؟ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، ان کی زندگی جو ہے آپ سنبھال سکتے ہیں، ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ان کے احکامات کے مطابق سرن و علانیہ، چھپا کے بھی دیتے ہیں، دکھا کے بھی دیتے ہیں. اب جیسا علماء کا خیال ہے، جو فرض چیز ہے دکھا کے دو. جیسا فرض نماز ہے، شیطان بولیں گے ارے میاں جماعت کے واسطے گئے تو لوگ بولیں گے دیکھیں کیا ریاکار ہے، نماز کو جا رہا سب کو بتانے کے واسطے. دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ باقی. فرض نماز کے لیے مسجد کو آنا پڑے گا. اب رہا نفل، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اگر گھر قریب ہے تو گھر میں پڑھنا افضل ہے. سعودی عربیہ میں جو لوگ رہے ہیں وہ لوگ بعض اعتراض کرتے کہ بلکہ بعض کو جو علم نہیں ہے بولتے کیا ہے سعودیوں پہ نفل اور سنت فرض نہیں ہے کیا؟ پوچھتے فرض الگ ہی چاہیے. تو وہ لوگ گھر میں پڑھ کے آتے. مسنون یہی ہے کہ سنت اور نفل گھر میں پڑھیں، فرض نماز جماعت سے پڑھیں. تو یہ جو ہے جو چیز جو ہے چھپانے کی ہے، زکوٰۃ جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے. آپ نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں، کسی کو معلوم ہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک سجیسٹ کر دیے اس کو، بولے کچھ بھی نہیں، ارے نماز کو جا، دیکھو اتنی دھوپ میں جا رہے ہیں، اتنی عمر میں جا رہے ہیں، اتنی سردی میں جا رہے ہیں، ایک سجیسٹنگ ہو گیا. حالانکہ آپ کے اندر نیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نمازی مانے وہ کرے، نیت اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو یہ کھل کے بھی خیرات کرتے ہیں، دکھا کے بھی، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، چھپا کے بھی خیرات کرتے ہیں. وہ یدرؤون بالحسنۃ
حسنۃ السیئہ، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. اب یعنی کوئی تفسیر میں بھی ایک ایگزامپل ایسی دی گئی ہے، اور کوئی کسی کے تقریر میں بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی اگر کوئی بچہ غلاظت کر دیا کہیں تو اس کو آپ پیشاب سے نہیں دھوتے، اس کو پانی سے دھوتے. آپ بات سمجھیے، آپ غلاظت کو غلاظت سے دھوئیں گے تو اور غلیظ ہو جائیں گا. انہیں مارا، میں بھی مارا، پھر وہی چھوا ہو. غلاظت کو غلاظت سے دھوئے، ویسے غلاظت کو پانی سے دھوئیں گے، پاک چیز سے دھوئیں گے غلیظ کو ہٹانے کے لیے. تو جو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ بھلائی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. گھر کیا ہے؟ جنات عدن، رہنے کے باغات، ہمیشہ رہنے کے باغات. یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے یہ ایسے لوگ. وہ من صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی ذریات، نسل، اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ تمام لوگ جو من اصلح، جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. دیکھیں بات سمجھیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر میرے باپ دادا پردادا سب نیک تھے، میرے ہم اثر بیوی، میرے قسم کے جو لوگ تھے اطراف کے وہ لوگ نیک تھے، اور میری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سب نیک تھے، تو پورے داخل ہو. نیک تھے تو داخل ہوں گے. اب صاحب ایک چیز ہے، بولے تو برا معلوم ہوتا، کیا ہم کو یہ اچھا دکھے گا کہ میرے ماں باپ دوزخ میں جلیں؟ اللہ نہ کرے. کیا یہ اچھا دکھے گا کہ میری اولاد دوزخ میں جلے؟ یا بعض وقت اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پسند ہو جاتی ہے ایک عمر میں آ کے. کیا یہ اچھا دکھے گا کہ اولاد کی اولاد دوزخ میں جلے؟ امیجن کریے تھوڑے دن. نہیں، آپ دعا کریں گے اللہ نہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. پھر اس کے لیے محنت کرو، تبلیغ کرو، قرآن حدیث پہنچاؤ، اوپر والوں کو بھی، ساتھ والوں کو بھی، نیچے والوں کو بھی. پہلا حق تو ان لوگوں کا ہے. اور ہر مسلمان اگر یہ ذمہ لے لیا، ہر مسلمان گھر ایسا ہو جائے تو دنیا بدل جائے. یہ قرآن کے نسخے ہیں، اس پہ ہم عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم عمل نہیں کرنا چاہ رہے، ہماری بدقسمتی ہے. تو جو بھی ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی نسل میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے جو ہے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہوں گے. کیا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو تمہاری صبر کی وجہ سے، اور تمہارا بہترین آخرت کا گھر ہے. یہ جو نعیم کس کو بولتے ہیں؟ بہترین، ایکسیلنٹ گھر ہے آخرت کا، جو ہے ایکسیلنٹ گھر ہے. بما صبرتم، کیونکہ تم صبر کرتے تھے. صبر کب کرتے تھے آپ؟ جب آپ دین پہ عمل کرنے جاتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی تو اس پہ صبر کرتے تھے، تو اس کا اجر یہ مل رہا ہے. سلام علیکم، یہ دعا ہوگی، تم پہ سلامتی ہو. اب یہ ہمارا سلام علیکم کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم پہ سلامتی ہو، دعا ہے. اس کے لیے ہم لوگ پیچھے پڑتے ہیں. ایک حدیث آئی ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو. اور یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا رواج نہ عام کر لو. چاہے آپ پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو. السلام علیکم، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ. چلیے ٹینشن، وہ جو ایگو ہے وہ، اور نہیں تو ہمارا تو یہ ہوتا، انہیں گورا میں بھی گورا، ملا ہوتا ہے تو انجان ہو جاؤ. انہیں سلام نہیں، میں کہیں کروں سلام، چلو ہو گیا. یہ نہیں ہے. تو یہ تو جنتیوں کی بات ہے، ان پہ جو ہے یہ دعا ہوگی. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہاں آنے سے پہلے رب مان لیے، اب رب نہیں مانتے، آپ کسی اور کو پالنے والا مانتے ہیں، آپ کے باس کو یا کسی اور کو مانتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کو سپریم اتھارٹی نہیں مانتے. آپ اپنے نفس کے اوپر زندگی پوری گزری، اپنے نفس کو جو نعوذ باللہ الہ کا مقام دے کے بیٹھا ہے. جو میں سمجھا صحیح، میں جو سمجھا کر رہا ہوں صحیح، میں جو غلط سمجھا وہ نہیں کر رہا ہوں، ویسا کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے
بھائی چارگی کا رشتہ داری ہے، دوستی ہے، محلے کے لوگ ہیں، نیبرز ہیں، ان کو ملانے کی جو وہ کرا ہے یہ توڑ دیتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. وہ یفسدون فی الارض، اور پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فساد کیا ہے؟ کرپشن. ایک ترجمہ کرپشن کا ہے. اصل میں فساد یہاں جو آئی بات ہے نا، دیکھیے اس کا اپوزٹ ہے، وہ من صلاح، اس کا اپوزٹ فساد ہے. صلاح کیا ہے؟ چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کرنا. یہ جانمازاں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے اور پھر ان کو بٹھا کے ٹھیک ٹھاک کر دیے، سلیقے سے پورے جمے ہوئے. یہ اصلاح ہے، یہ عمل صالح ہے. فساد کیا ہے؟ پھر کوئی بچہ آیا اور گڑبڑ کر کے پورے جانمازاں ادھر کا ادھر کر دیا. ڈس آرڈر، یعنی وہ لوگ جو ڈس آرڈر کرتے ہیں. آرڈر اسی وقت رہ سکتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق سارے لوگوں کی زندگی گزرے. اس کے لیے لانا پڑے گا، تمام لوگوں کو ملا کے لے کے آنا پڑے گا، اس وقت آرڈر رہے گا. ایسا نہیں ہوگا تو ڈس آرڈر ہوگا. اب اس وقت ڈس آرڈر ہی ڈس آرڈر ہے، تو یہ ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت ہے. یہ لعنت کیا ہے؟ یہ واو تفسیری معلوم ہوتا ہے کہ یہ لعنت یہ ہے کہ وہ لہم سوء الدار، یعنی ان کے لیے بڑا برا گھر ہے، آخرت کا گھر بڑا برا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک مقدار سے دیتا ہے. دیکھیے کوئی بزنس مین ہے، پراپرٹی ہے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے، وہ حساب بھی نہیں کر سکتا. انکم ٹیکس ریٹ بھی ہوا تو 10 دن تک پریشانی ان لوگوں کا، کہاں پراپرٹی ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک اندازے سے، ایک مقدار کے لحاظ سے دیا ہے. سیلریڈ لوگ ہیں، پینشنرز ہیں، بھیک مانگنے والے بیچارے لوگ ہیں، ان کا ایک بالکل فکسڈ ہے، کتنا ملے گا ان کو. تو اب یہ یہاں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ امیر اور غریب بننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہم جس کو چاہتے ہیں رزق زیادہ دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا، کس کو غریب رکھنا کس کو امیر رکھنا، ان کو معلوم ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. کوئی بزرگ ہمیشہ دعا کرتے تھے، بولتے کہ یا اللہ تو کسی کو غریب مت چھوڑ، سب کو امیر کر دے. تو ایک دن خواب میں دیکھے وہ بیوی سے بول کے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ دیوار گر رہی کمرے کی، وہ اوڑ کو بول کے آتا ہوں میسن کو بنانے کے لیے، جوتا پھٹ گیا سلا لیتا ہوں، اور کوئی کام تھا ایسا بہرحال، ہاں کپڑے میلے ہو گئے ہیں دھوبی کو ڈال کے آتا ہوں. تو خیر وہ دھوبی کے پاس گئے تو دھوبی صاحب بولے کہ صاحب اللہ میاں ہم کو اتنا نوازے کہ ہم دھونا چھوڑ دیے. چلو کپڑے لے کے واپس آئے. موچی کے پاس گئے تو انہوں بولے صاحب اللہ میاں ہم کو اتنا دے دیے ہم چپل سینا چھوڑ دیے، پٹی چپل لے کے آ گئے. پھر وہ میسن کے پاس گئے تو انہوں بولے ہم کو اللہ میاں اتنا دے دیے کہ ہم میسن کا کام ہی چھوڑ دیے. ایک دم آنکھ ہوشیار ہوئی تو توبہ کر کے بولے یا اللہ تجھے معلوم ہے کس کو غریب رکھنا کس کو امیر رکھنا. اگر سب امیر ہو جاتے تو پھر یہ کاروبار ہی کیسا چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق بڑھ کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں. وہ فریح بالحیات الدنیا، اور یہ زندگی کی دنیا سے بڑے خوش ہیں. دیکھیے فرح اور سرور دو الفاظ عربی میں ہیں. فرح اپنی خوشی کا اظہار کرنا، ایگزلٹنٹ فیل کرنا، فخر کی طرف جو ہے. میں اکثر بولتا ہوں کہ بھئی ایک بولر وکٹ لے لیا اور جا کے پورے فیلڈروں سے ہاتھا مارا، یہ فرح ہے. گول مار کے آ کے جو ہے یہ فرح ہے. سرور ایسا ہے چہرے سے معلوم ہوتا. بچہ پاس ہوا، بابا بڑے ڈگنیفائڈ ہے. بچہ جا کے دوستوں کو بولا، بابا کو سنایا تو الگ صورت سے معلوم ہو رہا تھا بہت خوش ہو گئے تھے. انہوں اٹھ کے بچے سے ہاتھا نہیں مارے، واہ واہ تو فرسٹ کلاس نکالا، بلکہ نہیں کرتا باپ بس. تو سرور. تو یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی سے مچل جاتے ہیں، اتراتے ہیں ہمارے پاس دنیا ہے، دیکھو ایک ہنگامہ شو بزنس، وہ ایک سے ایک طریقے سے جو ہے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے وہ کچھ دن کا فائدہ ہے، سوائے کچھ دن کے فائدے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا. تو اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ معجزہ تو شق القمر کا معجزہ تھا. جنگ بدر، جنگ احد میں جو ہے فرشتے نازل ہوئے تھے. ایک مستقل کتاب ہے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت النبی کی ہے، اس میں کئی جو ہے آپ کے معجزات وغیرہ جو ہے کرامات وغیرہ جو ہے تمام لکھے گئے ہیں. یہاں ان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے اس سے ہونا چاہیے. یعنی ان کا یہ تھا کہ بھئی ایک آپ کی ندی کیوں نہیں بہاتے، ایک باغ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس دولت کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس سونے کا گھر کیوں نہیں ہے،
اور پھر ملائکہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں اترتے؟ آپ آسمان پہ جا کے ایک کتاب لائیے، وہ کتاب پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس قسم کے تقاضے تھے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ قل ان اللہ یضل من یشاء یہدی الیہ من اناب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اور جو اس کی طرف بار بار پلٹتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ بار بار پلٹنے کا کیا معاملہ ہے کہ بھئی یہاں ایک بات آ رہی ہے کہ نوبن شہد کی مکھی کو بولتے ہیں، اسی سے اناب ہے۔ شہد کی مکھی بار بار اپنے پٹھے کی طرف پڑتی ہے، بی ہائیو جو ہے اس کی طرف آتی ہے۔ تو اناب کون ہوگا؟ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ ہم راستہ انہی لوگوں کو بتاتے ہیں جو ہماری طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں یہاں روک دیتا ہوں، ایک آیت ایکسٹرا ہو گئی، انشاءاللہ اس کو دوہرا لیں گے کیونکہ ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ایکسپلینیشن کافی بڑے ہیں، بہت دیر ہو جائے گی، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان